الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ پروردگار عالم کا ارشاد پاک ہے سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 183۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے ان پر فرض ہوا تھا جو تم سے پہلے ہوئے۔ کس وجہ سے روزہ فرض ہوا؟ ان پر بھی ہمارے اوپر بھی، لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچو، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس سے ہمیں روزہ کی فضیلت کا پتہ چل گیا کہ روزہ صرف اور صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنانے کا نام ہے۔ اور وہ کیسے انسان ہوگا؟ جب انسان اللہ خالق کائنات کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہے گا، محفوظ رہے گا، پھر یہ تقوی والی دولت اللہ خالق کائنات نصیب فرمائے گا۔ اسی طرح روزہ عربی زبان کے اندر اس کو صوم کہتے ہیں، اور صوم کا لغوی معنی ہے باز رہنا، اور شریعت میں صبح سے لے کر شام تک، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے پیٹ کو کھانے سے باز رکھنے اور دل و دماغ کو برائی سے باز رکھنے کا نام صوم ہے۔ اور روزے کا مقصد اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہے، دل کی صفائی کرنا ہے، اور غریبوں اور مسکینوں کی موافقت کرنا ہے۔ کسی غریب کی بھوک کو محسوس کرنا ہے، کسی ریگستان کے، کسی تھر کے غریب انسان کی پیاس کو محسوس کرنا ہے۔ یہی روزے کے جو مقاصد ہیں ہماری نظر کے سامنے آتے ہیں کہ روزہ کتنی بڑی عظیم چیز ہے، روزہ کتنی بڑی عظیم عبادت ہے۔ اور صوم کے معنی کے ساتھ اب رمضان، اس کا معنی سنیں کہ رمضان کا مطلب کیا ہے۔ رمضان رے میم اور زواد، یہ اس کا مادہ ہے جس کا مطلب ہے گرمی یا گرم۔ جس طرح بھٹی گرم ہوتی ہے اور اس گرمی سے لوہا صاف ہو جاتا ہے اور پرزہ بن کر قیمتی ہو جاتا ہے، اسی طرح سونا گرمی میں آ کر کندن بن جاتا ہے، پھر کسی کا زیور بن جاتا ہے۔ اسی طرح روزہ رمضان جو ہے وہ گناہ گاروں کے گناہ کی میل کو ختم کر دیتا ہے اور نیکوکاروں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یاد رکھیں رمضان میں 5 حروف ہیں، یہ یاد کرنے والی چیز ہے کہ رمضان میں 5 حروف ہیں، رے، میم، زواد، الف اور نون۔ یہ ہمیں کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ رمضان کے اندر یہ 5 حروف 5 خاص عبادات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جس کے اندر جب رمضان آتا ہے تو روزہ آتا ہے، جب رمضان آتا ہے تو تراویح ہوتی ہے، جب رمضان ہوتا ہے تو اعتکاف ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان مبارک کے اندر اللہ خالق کائنات نے قرآن پاک کو اتارا ہے، اور جس رات کے اندر قرآن پاک کو اتارا ہے اللہ خالق کائنات نے اس رات کو بھی شب قدر فرما دیا ہے، لیلۃ القدر فرما دیا ہے۔ تو یہ رمضان مبارک برکتیں ہی برکتیں لے کر آتا ہے، اور اپنے مہینے کے اندر یہ خاص 5 عبادتیں لے کر آتا ہے۔ اور روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ صرف اور صرف ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں جو متفقن حدیث مبارکہ ہے، یعنی بخاری و مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمانے علی شان ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی الجنۃ 8 ابواب منہا باب یسمی الریان لا يدخلہ
الا الصائمون۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، جن میں صرف وہی داخل ہوں گے جو روزہ دار ہوں گے۔ اللہ خالق کائنات ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔